الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مقدس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مقدس اور مبارک مجلس یہ صرف سننے اور سنانے کی ہی مجلس نہیں ہے، بلکہ ان مجالس کا اصل مقاصد اپنے زندگی کے مستقبل کے سلسلے میں غور و فکر کرنا، لائحہ عمل طے کرنا، عزائم کرنا، ارادے کرنا اور اپنی زندگی میں ترتیب مرتب کرنا ہے. اس لیے کہ ہم آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، ہم اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے سامنے ہمارا ایک مستقبل ہے جس کو ہم اپنی اولاد کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی نسل کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا خاندان کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے وارث کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے پریوار کہتے ہیں اور ہمارے تمام چیزوں کے ذمہ دار کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہماری اولاد ہے، وہ ہماری نسل ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے پوترے ہیں، وہ ہمارے نواسے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہم تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ہونے کے بعد ہمارا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں رہتا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث. انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تمام لوگوں کا تعلق اس سے کٹ جاتا ہے، تمام اعمال کا تعلق کٹ جاتا ہے، تمام اقوال کا، افعال کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جائیداد کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزوں کا رشتہ باقی رہتا ہے. پہلی چیز حضور نے بتایا ولد صالح یدعو له. پہلی چیز، پہلا کون ہے؟ ایک ولد صالح، نیک صالح لڑکا جو اس کے حق میں دعائیں کرے. یدعو له کے معنی دعائیں کرے. اب ولد صالح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ایک ہے ہمارے نزدیک اچھا بچہ، جو ہم لوگ کہتے ہیں ولد صالح، اس کا ظاہر ترجمہ ہے اچھا بچہ، نیک بچہ، اس کو ولد صالح کہتے ہیں. لیکن قرآن اٹھا کر دیکھیں ولد صالح کس کو کہا جاتا ہے، حدیث اٹھا کر دیکھیں ولد صالح کس کو کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس وقت حضرت جبریل مجھے لے کر چلے تو چڑھتے چڑھتے جب آسمان دنیا پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی مرحباً مرحباً. پوچھا ارے بھائی من دق الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ باہر سے حضرت جبریل نے فرمایا انا، کہا میں کھٹکھٹا رہا ہوں. پوچھا ومن معک،
تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا اندر سے حل ارسلت الیہ، کیا آپ کو ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بھیجا گیا۔ فرمایا دروازہ کھولا گیا، استقبال کیا گیا۔ وہاں پر جس وقت میں حضرت کی ملاقات ہوئی مختلف انبیاء علیہ السلام سے، حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے جس وقت ان کا استقبال فرمایا، اس وقت کیا کہا؟ مرحبا بالنبی صالح و ولد صالح، فرمایا آمد ہو، خوش آمدید، آپ کا آمد ہمارے لیے بہت مبارک ہے، آپ کے آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اور یوں فرمایا مرحبا بالولد الصالح، فرمایا او میرے نسل کے نیک سپوت، آپ آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہاں جملہ استعمال ہوا ہے مرحبا بالولد الصالح والنبی الصالح، فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، ولد صالح ہم آپ کا مرحبا کہتے ہیں، نبی صالح ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہاں جملہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ولد صالح۔ علماء نے عجیب وضاحت فرمائی، ایک ولد صالح ماں کا ہوتا ہے، ایک ولد صالح باپ کا ہوتا ہے، ایک ولد صالح خاندان کا ہوتا ہے، ایک ولد صالح اپنے علاقے کا ہوتا ہے، ایک ولد صالح اپنے کاروبار کا ہوتا ہے۔ ہم ان سب کو ولد صالح کہہ رہے ہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے۔ اگر کوئی ہمارا کاروبار سنبھال لیا وہ ہمارے نزدیک ولد صالح، اگر کوئی گھر کو خرچہ دے رہا ہے وہ ہمارے نزدیک ولد صالح، اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے ہمارے نزدیک ولد صالح، جو ہمارے لیے گھر بنا دیا ہمارے نزدیک ولد صالح۔ لیکن حدیث پاک میں، انبیاء کے ذہنوں میں، تمام شریعت مطہرہ میں ولد صالح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولد صالح اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا علم نسلم بعد نسل، نسلم بعد نسل، نسلم بعد نسل، سنبھالتے منتقل کرتے ایک منزل تک لے جا کر اس علم کو پہنچا دے، اس کو کہتے ولد صالح۔ حضرت آدم سے یہ علم چلا، سلسلہ و سلسلہ چلتے حضرت ابراہیم تک آپ پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوا حضرت اسماعیل و اسحاق میں، وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلے علم پہنچا ہے۔ اب یہ سلسلے سند جو یہاں سے شروع ہو کر وہاں تک پہنچا ہے، فرمایا اسی سلسلے علم کو، اسی سلسلے نبوت کو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اسی کو انبیاء نے فرمایا مرحبا بالولد الصالح والنبی الصالح، نبوت کے اعتبار سے نبی صالح ہیں، علم کے اعتبار سے ولد الصالح ہیں۔ میرے بھائیوں، ولد الصالح علم نبوت والے کو کہتے ہیں، ولد الصالح اسے کہتے ہیں جس کو دین کا علم ہم نے عطا کیا، قرآن کا علم ہم نے عطا کیا، حدیث کا علم ہم نے عطا کیا۔ اگر آپ نے سب عطا کیا، ہنر عطا کیا، ماہر بنا دیا، وارث بنا دیا، اور اس کو تمام طرح کے ہیر و پھیر سکھا دیا، لیکن علم نہیں سکھایا، وہ اللہ کے نزدیک ولد صالح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ہے، نبی سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جو بات کہی نوح نے وہ بات مانی، نوح نے جو بات کہی بیٹے نے وہ بات نہیں مانی۔ اللہ نے فوراً کہہ دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن میرے نزدیک تیرا بیٹا نہیں ہے، میرے نزدیک تیرا اہل نہیں ہے، میرے نزدیک من اہلک، علماء فرماتے ہیں تیرا بیٹا بننے کا لائق نہیں ہے۔ ایک نبی کا بیٹے کو جس طرح نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کا لائق ہونا چاہیے، کم از کم نبوت کی باتوں کا لحاظ رکھنے کا لائق، نبوت کی باتوں کا ماننے کا لائق، نبوت کی باتوں کا سننے کا لائق، نبوت کی باتوں کو سمجھنے کے لائق، نبوت کی باتوں پر چلنے کا لائق ہونا چاہیے، وہ تیرے بیٹے میں نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، فرمایا وہ تیرے اہل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، ڈوبنے دو۔
یہی علماء فرماتے ہیں حقیقی ہمارا وارث کون ہے؟ جس وارث کو ہم نے نبوت کا علم والا بنایا ہو۔ یہ بغیر تعویل کا مطلب ہے۔ تعویل کے ساتھ یہ کہے کل علم نبوت، ایک ہے جز علم نبوت، ایک علم نبوت پورا دے دیے، یہ پورا ولد صالح ہو گیا۔ آپ نے آدھا دیے، آدھا ولد صالح ہوا، پو دیے، پو ولد صالح ہوا، 10% دیے، 10% ولد صالح ہو گیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں اسی لیے باپ کے لیے، ماں کے لیے سب سے بڑی ایصال ثواب کی جو چیز ہے وہ اپنی اولاد ہے، جس کو ہم نے شریعت کے تابع بنایا۔ اسی لیے فرمایا جس بچے کو آپ نے نیک بنا کر، عالم بنا کر، حافظ بنا کر، عالمہ بنا کر، حافظہ بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہو، ان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ یہ ولد صالح بھی ہیں، علم ينتفع به بھی ہیں، صدقۃ جاریۃ بھی ہے۔ دیکھو یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے نیک صالح اولاد، اگر آپ نے علم دین کے ساتھ و ساتھ تربیت بھی فرما دی، خدمت دین میں بھی لگا دیا، تو تینوں چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی۔ یہ ایک نیک صالح اولاد بھی ہو جائیں گے۔ علم، دوسری چیز جو حضور نے فرمایا، ایسا علم جس سے اولاد فائدہ اٹھائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جس سے پریوار فائدہ اٹھائے، جس سے علاقے والے فائدہ اٹھائے، جس سے ملک والے فائدہ اٹھائے۔ یہ دوسری چیز میں بھی ماشاءاللہ تمہارا وہ بیٹا جس کو آپ نے عالم بنایا، فاضل بنایا، حافظ بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، داعی بنایا، وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے صدقۃ جاریۃ، تم نے جو کچھ اپنے اولاد پر خرچ کیا، بھئی یہاں سے مدرسہ پہنچانے تک کا خرچہ، مدرسے میں آپ نے فیس بنا تو خرچہ، مدرسے کو بچے کی صحت کے لیے اماؤنٹ جمانا خرچہ، مدرسے میں طعام کی فیس بنانا خرچہ، مدرسے کے امداد کرنا خرچہ، یہ پورا مال جو کچھ آپ کا کہ آپ کے اولاد کی صحت کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے لگا ہے، یہ ایسا صدقہ ہے جب تک آپ کا بچہ خدمت کرتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ میرے بھائیو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل۔ اب ہم ذرا غور کریں اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے متعلقین پر، اپنے متوسلین پر۔ ہم لوگوں میں اکثر جب اپنے اولاد کو بیٹے کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنانا چاہتے ہیں، اس وقت ہمارے درمیان ایک بات آتی ہے، خاص طور پر لڑکوں کو جب بناتے ہیں تب آتی ہے، یہ عالم بن کر کرے گا کیا؟ یہ فاضل بن کر کرے گا کیا؟ یہ مفتی بن کر کرے گا کیا؟ یہ حافظ بن کر کرے گا کیا؟ یہ کرے گا کیا؟ یہ کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ یہ سوال اس لیے پیدا کر رہے ہیں، پیدا ہو رہا ہے، بالکل آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہونا بجا ہے، اس لیے کہ علم دین کمانے کا راستہ نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، علم دین کمانے کا راستہ نہیں ہے، تبھی تو سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ارے بھئی سوال اسی لیے پیدا ہو رہا ہے، علم دین کمانے کا راستہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کمانے کا راستہ، انجینئر بنا رہے ہیں، کمانے کا راستہ، پروفیسر بنا رہے ہیں، کمانے کا راستہ، ایم ڈی بنا رہے ہیں، کمانے کا راستہ۔ وہ بچہ جو بھی بن رہا ہے وہ سب کے سب کمانے کا راستہ، اور یہ جمانے کا راستہ۔ ایک ہوتا ہے وہ کمائے گا۔ عجیب بات ایک بڑے پروفیسر نے فرمایا، ایک دینی دستار بندی جلسے میں کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک دین کی ڈگری، ایک دنیا کی ڈگری۔ دنیا کی ڈگری لینے والا ہمیشہ اپنا انکم دیکھتا ہے، انکم کسے کہتے ہیں؟ خرچ آید در گھسیٹ۔ ان کے معنی جیب کے اندر کو ان کہا جاتا ہے، انکم،
جو بھی تمہارے جیب میں ہے وہ ہمارے ان میں آ جانا چاہیے. اسے کہتے ہیں انکم. جو بھی تمہارے پاس وہ ادھر آ جانا چاہیے. ڈاکٹر اگر ڈیکلیریشن کر رہا ہے فار انکمنگ، انجینئر آفس کھول رہا ہے فار انکمنگ، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو کائنات میں جو بھی کام کر رہا ہے وہ انکم کے لیے کر رہا ہے. لیکن دنیا میں صرف ایک جماعت علماء کی، علم دین سے تعلق رکھنے والوں کی، حفاظ کی، محدثین کی، مفتیوں کی، قاضیوں کی، یہ ایسی بنتی ہے جس میں انکم کو نہیں دیکھا جاتا. انکم کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ آؤٹ گوئنگ کو دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جائے بھئی آپ خدمت کہاں کر رہے ہیں. دیکھو جملے میں فرق سمجھو. دوسروں سے پوچھا جائے گا آپ کی اس وقت پریکٹس کہاں چل رہی ہے. بھئی آپ کا جاب کیسا چل رہا ہے. میرا جاب تو بہت بیسٹ، میں پریکٹس کرتا تھا بنگلور میں، وہاں کوئی چلا نہیں، اب میں پونے میں پریکٹس کر رہا ہوں، بہت اچھا ہے. کیا مطلب؟ وہاں ماہانہ 1.5، یہاں ماہانہ 3، یہاں ویری گڈ، وہاں ناٹ بیڈ. ہوا نہیں ہوا؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے. ہم سے یوں پوچھا جاتا ہے حضرت آپ کی خدمت کہاں ہو رہی ہے. خدمت کسے کہتے ہیں؟ لینا کم ہے دینا زیادہ ہے. لینا کم دینا زیادہ. لے رہے ہو 10,000، خدمت کر رہے ہو 50,000 کی. لے رہے ہو 10,000، خدمت کر رہے ہو 50,000 کی. لے رہے ہو 8 اور دے رہے ہو 80 کی. لے رہے ہو 5، دے رہے ہو 50 کی. اسے کہتے ہیں خدمت، اسے کہتے ہیں ملازمت. ہماری سرٹیفکیٹیں خدمت کی ہوتی ہیں اور تمہاری سرٹیفکیٹیں ملازمت کی ہوتی ہیں. ارے فرق آگے نہیں آیا؟ تو ہم ملازمت کی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، ہم خدمت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے ہماری اس وقت اللہ کا شکر ہے علماء کا ایک سلسلہ چلا خدمت کا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ایک طرف صدیق اکبر کے نسل ہے، صدیق اکبر کے وارثین ہیں نبی کے واسطے سے، عمر فاروق کے وارثین ہیں نبی کے واسطے سے، عثمان غنی کے وارثین ہیں نبی کے واسطے سے، علی مرتضیٰ کے وارثین ہیں نبی کے واسطے سے، مہاجرین و انصار کے وارثین ہیں نبی کے واسطے سے. یہ تمام وارثین انبیاء علیہم السلام سے منتقل ہو کر حضرات صحابہ کے سلسلے سے ہم تک یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن یہ ایک سلسلہ ہے حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، حضور کے واسطے سے حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضور کے واسطے سے حضرت ام سلمہ کو، حضور کے واسطے سے حضرت سودا کو، حضور کے واسطے سے حضرت زینب کو، حضور کے واسطے سے حضرت صفیہ کو، حضور کے واسطے سے تمام صحابیات کو جو کچھ ملا ہے اس کا بھی ایک سلسلہ ہے. آج اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری بچیوں میں 2 بچیوں کو وہ سند سے متصل کر دیا جو سند جا کر عائشہ صدیقہ سے جڑتی ہے، جو سند خدیجۃ الکبریٰ سے جڑتی ہے، جو سند اللہ نے ان تمام واسطوں کے ذریعے سے ام سلمہ سے جوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے. اسی کو کہا گیا دیکھو یہ ایک سلسلہ مردوں کا جس کے تو بہت سارے مدارس ملیں گے، یہ ایک سلسلہ عورتوں کا جس کا ایک مختصر طبقہ ملے گا. 1000 علماء بنتے ہیں، 2 عالمہ بنتی ہیں، 1000 حفاظ بنتے ہیں، جو حافظہ بنتی ہیں. اس کا سلسلہ طویل ہے اور اس کا سلسلہ مختصر ہے. اللہ نے اس مختصر لڑی میں الحمدللہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پریوار میں، ہمارے گاؤں میں اگر 2 بچیوں کو اللہ چن لیا، این سعادت بزور بازو نے دان بخشت خدائے بخشیدہ. اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں کے دلوں میں یہ بات آنی چاہیے جو حضرت تھانوی نے فرمایا
منحوس جانتے ہو کون ہے؟ پوچھا حضرت بتائیے منحوس گھرانہ کون سا، منحوس خاندان کون سا؟ حضرت نے فرمایا منحوس گھرانہ وہ گھرانہ کہلایا جاتا ہے جس گھرانے میں سلسلے نبوت کی لڑی نہ ہو، سلسلے نبوت کی لڑی نہ ہو، سب سے زیادہ منحوس خاندان۔ عربی خاندان کا تعلق کسی ایک کے ذریعے سے، یہ وارثین نبی ہیں، یہ وارثین رسول ہیں، یہ وارثین صحابہ ہیں۔ جیسے ہم اگر حدیث پڑھتے ہیں، دیکھو ہماری الف بھی مستند۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی کتاب نازل کیا تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی نازل کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم ہیں، نوح علیہ السلام پر صحیفے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اسے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تو تورات سمجھانے والے حضرت موسیٰ ہیں، انجیل عطا فرمائی، انجیل سمجھانے والے حضرت عیسیٰ ہیں، زبور عطا فرمائی، زبور سمجھانے والے داؤد ہیں۔ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن سمجھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ من فسر القرآن برأی، جو بغیر سند کے، بغیر پڑھے کے، بغیر زانوے تلمذ اختیار کیے کہ اپنے طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو کیا پتہ چلا؟ علم سند کو چاہتا ہے۔ علم تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں میرے استاد سے سیکھ کر، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے۔ جیسے میں نے اگر بخاری پڑھی ہے تو میری بخاری کی سند حضرت شیخ نصیر احمد خان صاحب کے واسطے سے حضرت عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہما کے واسطے سے حضرت حسین احمد تک پہنچ کر، پھر وہاں سے حضرت شیخ الہند، وہاں سے حضرت قاسم نانوتوی، وہاں سے سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ، پھر وہاں سے 14 واسطوں میں، بعض جگہ 16 واسطوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری بخاری جا کر پہنچ جاتی ہے۔ تو بخاری کی سند ہے، ابو داؤد کی سند ہے، مسلم کی سند ہے، ترمذی کی سند ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن پاک کی بھی سند ہے، ہم نے نورانی قاعدہ پڑھی ہے، نورانی قاعدے کی بھی سند ہے۔ اسے کہتے ہیں مستند عالم، مستند عالم اسے کہتے ہیں جس کی سند، یہ الف یہ کہہ رہا ہے، الف ان کے استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھایا، ان کے استاد نے ان کو سمجھایا، ان کے استاد نے ان کو سمجھایا، الف کی بھی سند جا کر جڑ جاتی ہے اولین تک۔ وآخرین منہم، قرآن نے اسی کو ظاہر فرمایا، وآخرین منہم، آخر میں کچھ ایسے لوگ امت میں پیدا ہوں گے، لما یلحقوا بہم، جب صحابہ سے جا کر ان کی سند جڑ جاتی ہے، فرمایا وہ لوگ بھی وہی خوبیاں اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں جو خوبیاں صحابہ نے اختیار فرمائی، جس کو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج تمہاری سند رضی اللہ عنہ کی سند ہو گئی، ورضوا عنہ کی سند ہو گئی۔ اللہ کا شکر، اس میں سے 2 بچیاں ہماری مستند ہو گئی ہیں۔ ایک طرف ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کیا جس کی تعداد 4,500 ہے تقریباً، تو حضرت عائشہ نے بھی حدیث بیان کیا جس کی تعداد 2,500 ہے تقریباً۔ ایک طرف علماء ہیں جو سلسلے ابو ہریرہ سے تعلق رکھنے والے، ایک طرف معلمات ہیں، عالمات ہیں جو حضرت عائشہ کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں،
یہ سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے یہاں بھی پہنچ گیا۔ اس پر ہم بہت شکر گزار ہیں۔ مستند عالمات فاضلات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان فاضلات سے کہیں گے، فاضلات کے خاندان والوں سے کہیں گے، ان کے گھرانوں سے کہیں گے، لستن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہی بات جو بات اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا، او نبی کی بیویوں تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کہ عام بیوی، یہ کہ تمہارا شوہر کون ہے جانو، یہ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، شافع محشر ہے، یہ کائنات کا امیر ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے تم بیوی ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آج ہماری بچیاں عالمہ فاضلہ بن گئیں، ہم ان کی ماں سے کہیں گے لستن کاحد من النساء، تم عام ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ہم ان کے باپ سے کہیں گے لستن کاحد من النساء، تم عام باپ کی طرح نہیں ہو۔ ہم ان کی بہنوں سے کہیں گے لستن کاحد من النساء، تم عام بہنوں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے خاندان کی عورتوں سے کہیں گے لستن کاحد من النساء، تم عام خاندان کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ہم ان کے گھر والوں سے کہیں گے لستن کاحد من النساء، تم عام گھرانوں کی طرح نہیں ہو۔ تم بھی ایسے ہی رسومات میں مبتلا ہو گئے جیسے دوسرے، بے حیا ہو گئے جیسے دوسرے، بے شرم ہو گئے جیسے دوسرے، بے غیرت ہو گئے جیسے دوسرے، تم بھی غیر شرعی حرکتیں کرنے لگے جیسے دوسرے۔ فرمایا تمہاری گرفت دوسروں کی گرفت سخت ہوگی۔ وہ جاہل ہیں جو کر رہے ہیں، تم عالمہ کے متعلقین ہو، تم خالہ ہو تو عالمہ کے، تم چچی ہو تو عالمہ کی، تم پھوپھی ہو تو عالمہ کی، تم نانی ہو تو عالمہ کی، تم بہن ہو تو عالمہ کی، تم ماں ہو تو عالمہ کی، تم اگر پڑوس ہو تو عالمہ کی۔ فرمایا تمہیں ان تمام تعلقات کو لحاظ رکھتے ہوئے زندگی میں پھونک پھونک کر چلنا چاہیے۔ اور یہ سلسلے نبوت جو حضرت تھانوی نے فرمایا، وہ اپنے خاندان میں ایک لڑی پرونے کے لیے یہاں جوڑا گیا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ہم دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں، ہم کب تک اپنا کام آگے بڑھاتے ہوئے چلیں؟ حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا، جب تک تمہارا سوچ، تمہاری فکر، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہارا ایک ایک قدم آخرت کے لیے نہ ہو جائے، تب تک کام کرتے رہو۔ حضرت کے شاگردوں سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تم جب تک زندہ رہو تم یہ سوچو، یا اللہ میری آخرت کامیاب ہونے کے لیے مجھے خاندان کو کس رخ پر لے جانا ہے، گھر کو کس رخ پر لے جانا ہے، کس رخ پر میں اپنے پریوار کو لے جاؤں، اس کے بارے میں سوچتے رہو، اس کے بارے میں غور کرتے رہو۔ چنانچہ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں جتنے مدارس بھرے گئے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے اولادوں کی برکت سے بھرے گئے۔ یہ کہیں باپ عالم تو بیٹا عالمیت کے لیے آ گیا، باپ فاضل تو بیٹا فضیلت کے لیے آ گیا، باپ مفتی تو بیٹا مفتی کے لیے افتاء کے لیے آ گیا، باپ قاضی تو بیٹا قضا کے لیے آ گیا۔ یہ تو سلسلہ الگ ہے۔ ایک جاہل کے گھر میں عالم بنے ہیں، فاضل بنے ہیں، اور مفتی بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، بالکل ان پڑھ انسان کے گھر سے، وہ دعوت کی برکت سے۔ جاہل کا بیٹا عالم، کاشتکار کا بیٹا عالم، مزدور کا بیٹا عالم، ایک پوہڑ قسم کے انسان کا بیٹا عالم، یہاں تک کہ شرابیوں کی اولاد میں اللہ نے علماء پیدا کر دیا دعوت کی برکت سے۔ میں جانتا ہوں کہ جس وقت ایک حافظ
مختصر ایام میں حفظ مکمل کیا. میری عادت تھی ارے بھئی یہ سند میں دے رہا ہوں، ذرا اس کے خوش نصیب باپ کو بھی بلا دو جس نے محنت فرما کر اس بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا. جب اس کے باپ کو لانے کی کوشش کی گئی، چچا دعوت میں تھا، بھتیجے پر محنت کیا، عالم و فاضل و حافظ بن گیا. اب اس کی سند کے لیے باپ کو لایا جا رہا ہے، 2 لڑکوں کے سہارے سے آ رہا ہے. پتہ چلا اس وقت حضرت وہ حالت میں نہیں ہے کہ سیڑھی چڑھ سکے، وہ حالت میں نہیں ہے گفتگو کر سکے، وہ حالت میں نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں اور وہ کچھ بولیں، وہ حالت میں نہیں ہے کہ ہماری باتوں کو وہ سمجھے. ہم نے کہا جہاں ہیں بھئی وہ معذور ہیں، طبیعت ناساز ہے، ذرا ان کو وہیں پر بٹھا دے. پردہ پوشی کر دیا. بعد میں روتے ہوئے بچے نے کہا میرے باپ 24 گھنٹے اسی حال میں رہتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں آج کام تو بڑھ رہا ہے لیکن کام صرف میرے حد تک ہے، میرے حد سے نسلوں میں نہیں آیا. اگر تم یہ چاہتے ہو میرے مرنے کے بعد میری نسل دین پر رہے، دعوت پر رہے، کام پر رہے، تعلیم پر رہے، تعلم پر رہے، نسلوں میں علماء کو پیدا کیا کرو. دارالعلوم سبیل الرشاد گواہی دے سکتا ہے آپ کو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت آ کر ویسٹ انڈیز والوں نے کہا میں اپنے نسلوں میں دعوت کو باقی رکھنے کے لیے ہم باقاعدہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نسلوں میں علماء کو پیدا کریں. حضرت نے وہاں سے لے کر سبیل الرشاد کا ایڈریس دے کر بھیجا، جاؤ جا کر بنگلور میں ایک مدرسہ ہے وہاں پڑھایا کریں. وہاں سے پڑھ کر مولانا عبدالسلام صاحب یہاں سے ویسٹ انڈیز گئے اور وہاں جا کر دارالعلوم سبیل الرشاد کھولا. ان کا انتقال بھی ہو گیا. عرض کرنے کا منشا یہ دعوت کی برکت. لیکن آج دعوت میں نسلوں میں دھیرے دھیرے آپ کے فرزند صاحبزادے کیا کریں، اللہ ماشاءاللہ کوئی کہے گا میرا بچہ بھی الحمدللہ عالم ہے، میرا ایک بچہ عالم ہے، ایک فاضل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک عالم ہے. اور میں آپ سے ادباً یہ عرض کروں پوری دنیا کی تاریخ میں خودکشی کرنے والوں کی آپ کو مختلف طریقے کی جماعتیں ملیں گی. اگر اطمینان کے ساتھ کوئی سکون سے زندگی گزار رہا ہے، میں تو کہتا ہوں بوریا نشی میں سجادہ نشی، بوریا نشی میں سجادہ نشی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو علماء کو دیکھ سکتے ہو. اس وقت کی اس زمانے کے قانتین کی جماعت ہے اور نیچے بیٹھی ہوئی لڑکیاں قانتات کی جماعت ہیں. یہ خاشعین کی جماعت ہے، وہ خاشعات کی جماعت ہے. یہ متوکلین کی جماعت ہے، وہ متوکلات کی جماعت ہے. یہ یقین کی جماعت، یہ یقین والی جماعت ہے، وہ یقین والی جماعت کے کچھ سہیلیاں ہیں جو نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ موقنین و موقنات، یہ مسلمین و مسلمات، اس سلسلے کو اللہ نے الحمدللہ جاری فرما دیا. اس پر ہم مبارکبادی دینے کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس سلسلے کو اپنے نسلوں میں بھی جاری فرمائیں. کرو گے بھی انشاءاللہ؟ آپ کی بچی کیا پڑھی ہوئی ہے؟ BCom. ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن BCom کرنے کے بعد تو جہاں دنیا میں کام کے لیے یہ دیکھو ہم دارالقضاء میں بیٹھے رہتے ہیں، روزانہ 10 مسئلے چاہے بیٹھے یا نہ بیٹھے سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور اکثر جہاں کمانے والی لڑکی جس سے رشتہ لڑکا تلاش کرتے ہوئے کر رہا ہے تو وہ 2 ہی طرح کے لڑکے ہوں گے. نمبر 1 سوماری لڑکا جس کے دل کے اندر کام چور ہے. انہیں شادی کیوں کرتا ہے سو معلوم؟ بھائی میں کماؤں یا نہ کماؤں، میری بیگم تو ہے ہی، یہ آفس کو جاتی رہے گی، منتلی لاتی رہے گی، ہم یہاں شاہی دربار میں بیٹھے رہیں گے اور عام محترمہ کی کمائی کھاتے رہیں گے. ایک تو سوماری. دوسری بات جس کو اللہ پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے،
آپ حضرات بزرگان دین بیٹھے ہوئے ذرا بتائیے، پہلے زمانے میں بچوں کی تعداد 12، 13، 15، 16، 20، 22 تھی نہیں تھی؟ اور آج V2 hours 1 کیوں ہے؟ نہیں مولانا آگے کیسا سنبھالنا؟ ارے اللہ کے بندے، تیرا باپ مزدور تھا، 18 کو سنبھالا، تیرا باپ کاشتکار تھا، 20 کو سنبھالا، تیرا باپ ایک ڈرائیور تھا، اس نے 17 کو سنبھالا، اور تو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ V2 hours 2، V2 hours 1، we gather hours never۔ یہاں پر کیوں آ کر پہنچ گئے ہو بھائی؟ ڈر کل کیا ہوگا، بچوں کو کیسا پالنا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، پالنے والی ذات تو اللہ کی، ہم نہیں پالتے۔ اس لیے میں ادباً آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب اپنے نسلوں میں متوکلین کی جماعت، جس کو علماء کی جماعت کہتے ہیں، اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور لڑکیوں میں بھی انشاءاللہ عالمات، اس وقت عالمات کا اتنا ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے کے کوئی عالمہ فاضلہ ہو تو خاندان کے لیے تلاش کرتے کرتے تھک گئے، کوئی مل نہیں رہے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی یہ نہ سوچو علماء کا ڈیمانڈ ختم ہو گیا، مت سوچو، اتنے ڈیمانڈ ہے، مل نہیں رہے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک سلسلہ جس گھر میں جاری ہوا، امید ہے یہ 2 بچیاں جو اس وقت آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ گوا کے تمام بچیاں جہاں جہاں ہیں، انشاءاللہ ان 2 بچیوں سے فائدہ اٹھا کر چند ہی دنوں میں ہم دیکھیں گے یہ 2 بچیوں سے 20 بنے گی، 20 سے 200 بنے گی، 200 سے 2000 بنے گا۔ پھر ایک زمانہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جب جاری ہوگا، پورا گوا دیندار مستورات کے عنوان پر پہچانا جائے گا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی کون کون نیت کرتے ہیں اپنی بچیوں کو پڑھانے کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔